عوام نے مجھے ڈگری پہ ووٹ نہیں دیا تھا. ہوتا ہے نا کہ بھی یہ بی اے ہے یا نہیں ہے, وہ آئین بنتا ہے. ہمارے قانون پاکستان میں ایک تجربہ گاہ ہے, کبھی شرط ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ابھی شرط ختم ہے. عوام نے مجھے ڈگری پر ووٹ نہیں دیے, کہہ رہے تھے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کھیل کے سابق سربراہ جمشید دستی. ڈگری پر ووٹ نہیں ملے مگر یہی ڈگری ان کے استعفے کی وجہ بن گئی. السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. 2002 اور پھر 2008 کے انتخابات میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے لگائی گئی ڈگری کی شرط نے کئی امیدواروں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا, مگر دستی صاحب جیسے چند حوصلہ مند لوگ اس کا توڑ نکالنے میں بھی کامیاب رہے اور جعلی دستاویزات تیار کر کے پارلیمنٹ میں آنے میں کامیاب ہو گئے. مگر ڈگری قابلیت نہیں دلاتی, جس کا ثبوت اس وقت ملا جب سپریم کورٹ نے ان کا امتحان لیا جس میں وہ فیل ہو گئے. ڈگریوں کا جعلی نکلنا یا پھر ڈگری کے حصول کے لیے ہر غیر اخلاقی طریقہ کار اختیار کرنا کوئی نئی بات نہیں. مسلم لیگ نون کے حاجی پرویز ہوں, پی 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 کے جمشید دستی یا پھر قاف لیگ کے اجمل آصف, یہ تمام اراکین وہ مثال بن کر سامنے ابھرے جن کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی. اور اب کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے محترم صدر صاحب نے لندن کے جس پیڈنگٹن اسکول سے ڈگری لی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی شکوک و شبہات کا اظہار وزیر قانون کے بارے میں بھی کیا جا رہا ہے. ان خبروں کی بنیاد کیا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں دا نیوز اخبار کے صحافی عثمان منظور. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. عثمان, آپ کی جو خبر سامنے آئی جس میں آپ نے بتایا فیک ڈگریز ہمارے جن سیاست دانوں کے پاس ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کہیے گا کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر قانون بابر اعوان کا نام بھی اس میں شامل ہے. کس قدر تھریٹ ہے ان سیاست دانوں کو, کیا پروف ہو پائے گا ان کی ڈگریز جو ہیں وہ فیک ڈگریز ہیں؟ دیکھیے, صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ اس ڈگری کا ذکر کرتے رہے ہیں اپنے ساتھ, لیکن کیونکہ جب وہ صدر بنے اس وقت جو ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ ڈگری کی جو ہے ضرورت نہیں ہے کسی بھی بندے کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے. اس وجہ سے ان کی ڈگری پہ اس وجہ صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے اس کا ذکر کرتے رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے اس کو سامنے نہیں لے کے آئے. لیکن جو وزیر قانون ہیں ڈاکٹر بابر اعوان, ان کا یہ ہے کہ وہ شروع دن سے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں, لیکن جس یونیورسٹی آف مونٹی سیلو یو ایس اے سے انہوں نے وہ ڈگری حاصل کی ہے, ایک تو وہ ڈگری جو ہے وہ فراڈ ہے, اس کو امریکن کورٹ نے فائن کیا ہوا ہے, وہ ڈگری ایشو نہیں کر سکتی. اور جو شخص پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہو, تقدو کر رہا ہو تو اس کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اور ہمارے بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کا کلیم کرتے ہیں جس کو سن 2000 میں فراڈ ڈکلیئر کر کے اس کی ڈگریز کو. عثمان, کیا کچھ اور بھی ایسے سیاستدان ہیں جن کے نام سامنے آنے کی توقع ہے کہ ان کے پاس بھی فیک ڈگریز موجود ہے؟ کیونکہ اب جو صورتحال اس میں اگر کسی کے پاس فیک ڈگری ہے ثابت بھی ہو جائے تو اسے سیاستدان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, کیونکہ جو 2002 کا الیکشن ہوا ہے, 2008 کا الیکشن ہوا ہے, اس میں بی اے کی ڈگری جو تھی وہ مینڈیٹری تھی. اس وجہ سے جس کی اب ثابت ہوگی اس کو وہ نااہل ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ بائی الیکشنز میں آ سکتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ کہ اس کے خلاف فراڈ, مس ریپریزنٹیشن یا فورجری کا مقدمہ جو ہے وہ دائر نہ ہو. کیونکہ ابھی اگر ان کی ڈگری فیک ہے اور انہوں نے 2008 میں الیکشن کمیشن کو جمع کروائی ہے الیکشن کمیشن میں, تو انہوں نے ایک فراڈ کیا ہے, مس ریپریزنٹیشن کی ہے, تو اس کی بیس پہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے اور اس بیس پہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عثمان منظور آپ کا. دا نیوز کے صحافی عثمان منظور کی گفتگو آپ نے سنی. الیکشن کمیشن کی جانب بھی سوال اٹھتا ہے, ہمارے سیاستدان جب انتخاب لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے گوشوارے جمع کراتے ہیں, جیسا کہ 2002 اور 2008 میں گریجویشن کی شرط تھی کہ آپ کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے, تو آیا ان گوشواروں کو کس حد تک تصدیق کی جاتی ہے, انہیں چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اہل بھی ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کس طرح سے اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے؟ اسی پر اس وقت ہم مزید بات کریں گے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے وقت میں ہی یہ شرط لگائی گئی, گریجویٹ ہونا ضروری ہے انتخاب لڑنے کے لیے, اور وہ موجود ہی تھے جس وقت یہ شرط ختم کر دی گئی. السلام علیکم قمر دلشاد صاحب. وعلیکم السلام. قمر دلشاد صاحب, یہ انتخاب 2002 کے لیے شرط لگائی گئی کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ گریجویشن کی شرط رکھتا ہو. ہمیں یہ بتائیے گا کہ 2 انتخاب ہوئے, اس دوران کیا رولز اینڈ ریگولیشنز تھے الیکشن کمیشن کے, کس طرح سے آپ لوگ تصدیق کرتے تھے جو بندہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا رہا ہے وہ تصدیق شدہ ہیں یا آپ لوگ تصدیق کرتے تھے؟ اس کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن آرڈر 2002 کی سیکشن 8A میں اضافہ کیا گیا
اس وقت کی حکومت نے، اور انہوں نے یہ بی اے کی جو شرط جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی تھی، اور جس کے بعد میں اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن داخل کی گئی تھی، قاضی حسین احمد ورسز فیڈریشن، جس پر انہوں نے یہ پری لی تھی کہ یہ جو ہے سیکشن 8A جو اضافہ کیا گیا ہے یہ میلافائڈ ہے اور اس کو آپ مسترد کریں، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے اسے پاکستانی حقائق کے مطابق قرار دیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو 2002 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خدمات حاصل کی تھی، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک گائیڈ لائن دی تھی، اور وہ گائیڈ لائن بڑی سخت تھی، اور اس کے مطابق یہ ریٹرننگ آفیسروں کو ہم نے ہدایت جاری کی تھی کہ آپ اس گائیڈ لائن کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کرتے وقت ان کی ڈگری چیک کریں۔ لیکن ان پرنسپل دیکھا جائے تو حالات کے مطابق اس وقت کے ریٹرننگ آفیسران نے اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو تھی ہدایت اس پر لیٹر سپرٹ غالباً عمل درآمد نہ کر سکے، وقت کی کمی کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات ہوں گی، لیکن اس وقت بھی 2002 کی جو اسمبلی مارچ یہ وجود میں آئی تھی اس وقت بھی کوئی 75 کے لگ بھگ ایسے پارلیمنٹ کے اراکین تھے جن کی ڈگریاں جعلی تھی اور جن کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اعلیٰ عدلیہ میں ان کے کیس جو تھے وہ زیر سماعت تھے۔ کنور دلشاد صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2002 کے انتخاب کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں 75% پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز فیک تھیں، کیوں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پایا؟ چلیں 2002 میں نہ صحیح، آپ لوگ 2008 میں پوری کرتے، کیونکہ تصدیق ہونا اہلیت کی تو بہت ضروری ہے۔ کیا الیکشن کمیشن چوکا نہیں اس جگہ پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں؟ ذمہ داری سب سے بڑی اہم ذمہ داری جو ہوتی ہے جو پولیٹیکل پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے اپنے آدمیوں کو ٹکٹ نہ دیں جن کی ڈگریاں جعلی یا مشکوک ہوں۔ الیکشن کمیشن پاکستان تو ظاہر ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، اور وہ اس ٹائم بھی وہ جوڈیشری کے تھے، سیشن جج حضرات جو تھے ریٹرننگ آفیسر تھے، اور لیکن جانچ پڑتال کے وقت جو ان کے مخالفین جو ہوتے ہیں نا کینڈیڈیٹ، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نشاندہی کریں کہ ان کی ڈگری جعلی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ڈگری بن کے آتی ہے کہ وہاں سے کہ اس کو نظر نہیں آتا کہ یہ صحیح حقائق ہے، حالانکہ وہ صحیح اوریجنل ڈگری جو ہے وہ پیش کرنی پڑتی ہے ریٹرننگ آفیسر کو، لیکن ان جو مخالفین جو ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کو اپنے جو ہے یہ اعتراضات وہ اس کو پیش کریں یا ان کو اعتراض کریں۔ اس کو کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن جب وہ الیکشن جیت گئے تو جیتنے کے بعد پھر ان کے مخالفین نے الیکشن ٹریبونل میں درخواستیں دیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی ڈگریاں جعلی تھی۔ دلشاد صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جب اہلیت کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے یا اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے قوانین کے اندر اس کو، تو وہاں پر جب تک کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھائے، آپ لوگ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اگر کوئی آ کر اعتراض کرتا ہے تو پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس سکوٹنی کا ٹائم دیا جاتا ہے 2 دن۔ اب جانچ پڑتال کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم جو اسسٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے مخالفین جو اس کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، اس وقت خاموش رہتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے ڈاکومنٹ کے ساتھ پھر وہ پیش کرتے ہیں عدالیہ۔ اب اگر انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں جب انہوں نے یہ درخواست جمع کری ود فل ڈاکومنٹ کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، اگر وہ اس وقت ابتدائی طور پر ایویڈنس پیش کر دیتے ریٹرننگ آفیسر کو تو ریٹرننگ آفیسر ان کے وہی ان کو پیپر ریجیکٹ کر دیتا۔ لیکن ایک ایسا بھی میں بتاؤں آپ کو، حالات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بعض ریٹرننگ آفیسر نے ان کے پیپر ریجیکٹ کر دیے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، لیکن انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اور ہائی کورٹ نے کہا نہیں بھی ان کو الیکشن میں حصہ لینے دے۔ تو یہ بھی ایک دلشاد صاحب، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے 2002 میں کہا کہ 75% جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی فیک ڈگریز تھی، 2008 کے بھی الیکشن آپ کے ہی اس وقت میں ہوئے، آپ موجود تھے، آپ نے کچھ فرق دیکھا کیا پارلیمنٹیرینز نے اس کے بعد باقاعدہ ڈگریز لینے کا سوچا؟ 2008 کے انتخاب میں کیا کچھ کمی نظر آئی ان فیک ڈگریز کے قصے میں؟ کمی تو پیش آئی، اب تقریباً جیسے کہ ہمیں اخبارات اطلاع مل رہی ہے غالباً کوئی اس وقت کیس جو چل رہے ہیں جعلی ڈگریوں کے وہ کوئی 35 کے لگ بھگ ہیں، جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ بھی شامل ہیں، یہ کوئی 35 بنتے ہیں، اور اس وقت 75 تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر جن کے بارے میں بہت کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، وہ 4 سال زیر سماعت رہا۔ وہ ایک مشہور کیس ہوا تھا اسلم خاکی ورسز غالباً فیڈریشن تھا، اس طریقے بڑا مشہور کیس ہوا تھا، ایڈوکیٹ اسلم خاکی نے کیس دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ 75 کے لگ بھگ تھے۔
بہت شکریہ. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے 2002 میں 75% پارلیمنٹیرینز کے پاس فیک ڈگریز تھیں. الیکشن کمیشن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ان 2 دنوں میں اسکروٹنائز کر سکے جب تک کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا. لیکن انہوں نے یہ سوال بھی چھوڑا کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی آخر ایسے لوگوں کو کیوں آگے لاتی ہیں. سیاسی جماعتوں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اہل نہیں ہوتے اس وقت میں اس انتخاب کے لیے ان کو آگے کیوں لایا جاتا ہے. اس پر بات کریں گے. ابھی بھی 35 فیک ڈگریز کیس مختلف عدالتوں میں موجود ہیں. سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کا کیا کردار بنتا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا تعلیم ان کے لیے اہم ہے آج پاکستانی سیاست میں یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.